ایک عرب کے مالدار شخصوں میں ایک نام حضرت دحیہ قلبی کا بھی ہے کہ جو عرب کے بہت بڑے تاجر تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خود دعا فرمائی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جب حضرت دحیہ قلبی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے عورتوں کی لائن لگ جایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ چھتوں پر جا کر حضرت دحیہ قلبی کو دیکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ بازاروں میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے کہ اب حضرت دحیہ قلبی کا آنے کا وقت ہو گیا ہے اور ہم حضرت دحیہ قلبی کو دیکھیں۔ حضرت دحیہ قلبی جب ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے دوران جاہلیت میں اتنے انہوں نے گناہ کیے تھے کہ جو حضرت دحیہ قلبی اب ایمان لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں تو بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت سے پہلے میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناجائز ستایا ہے، بہت سے لوگوں کو پریشان کرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت دحیہ قلبی جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو حضرت دحیہ قلبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک واقعہ ہے کہ جس کو میں اب یاد کرتا ہوں، اب میں اسلام لے آیا ہوں کہ جب وہ میں واقعہ یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتا، اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ جب میں اس واقعے کو، اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے دحیہ، وہ کیا ماجرا ہے، وہ کیا منظر ہے کہ جب تو اس واقعے کو یاد کرتا ہے، اس منظر کو یاد کرتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دوران جاہلیت میں جب میں ایک سفر سے آیا تو آنے کے بعد میں اپنے گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد میرے بیٹی میرے دروازے کے پاس آ کر میرا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس گھر میں اپنے پیر رکھے تو میری بیٹی نے میرا استقبال کیا۔ جیسے ہی میں نے اس اپنی چھوٹی سی ننھی بچی کو دیکھا، دیکھتے ہی فوراً میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور گویا کہ میں اپنی ہی آنکھوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے ایک سانپ کو پیدا کر دیا کہ جو مجھے ہر وقت ڈسے۔ میں اپنی ہی نظروں سے اپنی بیوی کو بہت سنا رہا تھا۔ اگلا دن ہوتا ہے اور میں اپنی اس بچی کو تیار کرواتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اس کو ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پورا واقعہ بتا رہے ہیں۔ حضرت دحیہ قلبی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس اپنی چھوٹی سی بچی کو تیار کروایا دعوت کے لیے اور میں اس اپنی بچی کو لے گیا۔ جیسے ہی اپنی بچی کو میں لے جا رہا تھا، راستے میں میری بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اے ابا جان، آپ تھکے تو نہیں، آپ کو پسینہ تو نہیں آ رہا؟ لیکن میں بدبخت اپنی اس دوران جاہلیت میں بہت سے لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ دوران جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوا کرتی تھی تو وہاں کے لوگ اس کو اتنے تانے مارا کرتے تھے کہ جس سے وہ خود اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ یہ دوران جاہلیت میں یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ جس بچی کو بھی اگر کوئی جنم دیتا تھا تو اس کا باپ اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اس وقت کسی بھی عورت کو عزت نہیں ملی تھی۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی عزت بتائی کہ عورتوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کہ عورتوں کا مقام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس وقت لوگ کسی عورت کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا لوگوں کو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت کا یہ مقام ہے، تب جا کے عورتوں کو یہ مقام حاصل ہوا ہے، تب جا کے عورتوں کی عزت ہوئی ہے، ورنہ اس سے قبل کسی عورت کی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت دحیہ قلبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی اس بچی کو لے جا رہا تھا اور میں نے لے جانے کے بعد ایک سنسان جگہ پر اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میری بچی مجھ سے بہت التجا کر کے پوچھنے لگی، لیکن میں نے اس کو کچھ نہ بتایا۔ میں اس کی قبر کھودتے جا رہا ہوں، مجھے پسینہ آیا تو میری اس بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دوپٹہ سے میرا پسینہ پوچھا، لیکن میں بدبخت اس وقت بھی نہیں پگھلا اور میں نے اس وقت بھی کوئی چیز محسوس نہیں کی کہ میری بچی مجھ سے کیا التجا کر رہی ہے، لیکن میں اس کی قبر کھودتا رہا۔ جب میں نے وہ قبر مکمل کر لی کھودتے ہوئے تو میری بچی بہت خوش ہونے لگی۔ میں نے اس سے خوشی کا اظہار پوچھا کہ تو خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان، آپ جو کام کر رہی تھی وہ مکمل ہو گیا، اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں۔ لیکن میں بدبخت تھا، میں اس وقت بھی نہیں پسیجا۔ میں نے اپنی اس بچی کو اس قبر کے اندر دھکا دے دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ میری وہ بچی سمجھی کہ شاید ابا جان مجھ سے کوئی کھیل کھیل رہی ہیں، لیکن جب اس کا
بدن پورا زمین کے اندر دھسنے لگا، اس کے اوپر مٹی جانے لگی اور اس کی سانس رکنے لگی، تو وہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے نکال کر ہاتھ جوڑنے لگی کہ اے ابا جان ایسا نہ کرو۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ، اب میں اسلام لے آیا ہوں، اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یا رسول اللہ، اب میں وہ بات سوچتا ہوں تو مجھے اس کی چیخیں سونے نہیں دیتی۔ مجھے جب بھی میں وہ منظر یاد کر لیتا ہوں تو مجھے اس وقت نیند نہیں آتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے اور صحابی کرام وہاں موجود تھے، تو صحابی عرض کرنے لگے کہ اے دہیا، تو نے یہ کیا ماجرا حضور کو بیان کر دیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک میں آنسو آ گئی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو روکو نہ۔ تو حضرت دہیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بہت شرمندہ ہوں اس بات پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے دہیا، یہ تیرے اسلام لانے سے پہلے کی باتیں ہیں، تو اپنے اس گناہ سے معافی مانگ، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، تجھے تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو جو عزت اور وقار عورتوں کو ملی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے عورتوں کو عزت ملی ہے، ورنہ لوگ عورتوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو مقام اتنا بلند ہوگا کہ لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔